لوگ حضرت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کے پاس در پہ حاضر ہیں۔ مولانا کا تعارف کرانا میرے لیے بہت الگ ہے، کیونکہ مولانا کا جو تعلق ہے صرف لکھنؤ ہی نہیں، اتر پردیش نہیں، بلکہ ہندوستان کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن ہیں اور یہاں شاہی امام ہیں مسجد آصفی میں۔ حضرت یہ راحت فاؤنڈیشن ہم لوگوں نے بنایا ہے تقریباً سپتمبر میں، اور ممبئی کے تقریباً 30 یا 35 ایسے معزز حضرات جو اس کار خیر کے لیے پیش ہے۔ میمنوں کی جماعت جن کا آل انڈیا عالمی سطح پہ ایک پروگرام ہوا تھا ممبئی میں، ان لوگوں نے بھی اس کام کو بہت سراہا۔ حضرت آپ سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں جو یہ جہیز کی لعنت اور فضول خرچی اور عورتوں کے یہاں، لڑکی والوں کے یہاں پورے اخراجات جو رکھے ہوئے ہیں، اس پر آپ اگر اپنا پیغام دیں تو انشاءاللہ ممبئی ہی نہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں، عالمی سطح پہ ایک پیغام جائے گا۔ حضرت مولانا سید کلب جواد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جہیز کی لعنت واقعی یہ کہ لعنت ہے، یہ کہ جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں لٹکا لی، اور جو چیز ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر خود لاد لیا ہے۔ جبکہ جہیز جو ہے وہ دوسرے مذہب والوں میں ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہیز کا کوئی نام ہی نہیں یہاں پر۔ آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علیہ السلام کی جو شادی، ان کا نکاح ہوا تھا، تو اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس زرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اونٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کھیتی ہوتی ہے، اردو زبان میں اونٹ کے ذریعے سے کھیتی ہوتی تھی، تو اونٹ کی بھی تمہیں ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں تم جاتے ہو تو گھوڑے کی بھی ضرورت ہے، جہاد کرتے ہو لہذا تمہیں تلوار کی بھی ضرورت ہے، لیکن تم جیسے بہادر کو زرہ کی ضرورت رہی ہے، لہذا اب یہ زرہ تم فروخت کر دو۔ اور مولا نے وہ زرہ فروخت کی، تو اس پہ مختلف روایتیں بعد میں ہے کہ 500 درہم میں، ایک بعد میں ہے کہ 400 اس طرح سے ہے۔ تو اس کے بعد جو زرہ فروخت ہوئی وہ لا کے رقم رسول اللہ کی خدمت انہوں نے پیش کر دی۔ مولا علی نے اپنی زرہ فروخت کی تھی جی، اور اس کی رقم جو ہے وہ دے دی رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے اس کے ذریعے سے جہیز کا انتظام کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہیز کا انتظام جو ہے وہ لڑکی والوں پر نہیں ہے، لڑکے والوں پر ہے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ اب جتنا وہ انتظام کریں گے لڑکے والے، اتنا ہی جہیز ہوگا۔ اب اس میں جتنا جہیز ممکن ہو سکتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اور اسی میں سب جہیز کا انتظام رسول اللہ نے کیا، اس رقم سے جو مولا علی نے فراہم کی تھی۔ اسلام میں شادی میں صرف 2 خرچ ہیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، اور دونوں لڑکے والوں پر ہیں۔ ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ ایک ہے مہر جو دینا واجب ہے، وہ بھی لڑکے کو دینا ہے، اور دوسرے ولیمہ جو مستحب ہے، وہ بھی لڑکے والوں کو دینا ہے۔ لڑکی والوں پر اسلام میں کوئی خرچ ہے ہی نہیں، بالکل۔ اور جو کچھ بھی مسلمانوں نے لیا ہے وہ غیروں سے لیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا اس کا نہیں ہے۔ اور یہ صرف جو مطالبات جو کیے جاتے ہیں وہ تو اور ناجائز ہیں، اور اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، کہ وہ اپنے کو لڑکا فروخت کر رہا ہے کہ بھئی اتنے پیسے میں ہم فروخت ہوں گے تمہارے ہاتھ۔ تو وہ لڑکا، ماں باپ جو ہے وہ اپنے لڑکے کو فروخت کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اب جب وہ فروخت ہو گیا تو اب اس کو یہی کہنا چاہیے کہ بیوی میں تمہارا غلام ہوں۔ پہلے زمانے کہلوایا جاتا تھا، تو اب صرف یہ اس کو کہنے کا حق حاصل ہے جو اپنے کو فروخت کر رہا ہے، لہذا اب اس سے یہ کہلوایا جا سکتا ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں، کیونکہ وہ اب تو بیچ چکا ہوتا اپنے کو، اپنے کو فروخت کر چکا، تو وہ غلامی میں خود جا رہا ہے اور شادی نہیں کر رہا ہے وہ۔ تو یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اب بہت خوشی ہوئی کہ راحت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم لوگ تو مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی شرط یہ ہے، ہمارے ام محترمہ راکر صاحب کی بھی شرط یہی تھی، ہماری بھی شرط یہ ہے کہ اگر کہیں پر جہیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں علم ہو جاتا ہے تو ہمارا نکاح نہیں پڑھتے، صحیح، بالکل صحیح۔ ہمارا نکاح نہیں پڑھتے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہاں کے اوپر جہیز
کا انتظام. ہم میری دو بیٹے میرے، ایک بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے. اس کی شادی میں نے کی یہاں بڑے ماماڑے میں مسجد کی سیڑھیوں پر، مسجد کی سیڑھیوں پر اس کی شادی ہوئی. اور جو تھا وہاں کے لیے، اس کے مہمانوں کے لیے صرف چائے اور کافی تھی بس. جبکہ میری اکلوتی اکیلی بیٹی، دو بیٹے اور اکیلی بیٹی، تو اس میں کہ مہمانوں کے لیے صرف چائے تھی اور کافی تھی اور کچھ نہیں تھا. تو ہم نے مثال یہ قائم کی کہ مسجد میں شادی ہو رہی ہے اور خرچ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی ہونا چاہیے، ایسی شادی ہونا چاہیے. ہمارے جو داماد ہیں انہوں نے کوئی جہیز کی ذرا سے ہلکے سے ایک چھلے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے. بغیر کسی جہیز کے وہ بچی گئی، شادی ہوئی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور آج بھی ماشاء اللہ سب خوش و خرم ہیں. اور آج تک کوئی مطالبہ داماد کی طرف سے نہیں ہے ہمارے. تو ایسا مطلب دعوات بھی ایسے ہی ہونا چاہیے اور شادیاں بھی اسی طرح سے حضرت ہونا یہ چاہیے. نکاح جو ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو ہم ساری دینداری اس مہر میں دیکھتے ہیں، اور جہیز کی جب بات آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دین کیا ہے. اور واہ صاحب، ارے شرعی مہر کیا ہے؟ شرعی مہر 14,000. اب ہمارے یہاں تو 14,000 بن گیا. 14,000 کم سے کم مہر رکھا جائے 14,000. تو ہم نے کہا شرعی، دیکھیے یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی شرعی مہر ہے. شرعی مہر وہی ہوتا ہے جو آپس میں طے ہو جائے، وہی شرعی ہو جاتا ہے. جی. ایک مٹھی گیہوں بھی اگر طے ہو جائے وہ بھی شرعی ہے، اور مہر اگر 1,00,000 روپے ہو جائے تو وہ بھی شرعی. جو طے ہو جائے، جو آپس میں طے ہو جائے اس کو شرعی ہے. اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے گھٹانے کے لیے. ارے صاحب ہمارے یہاں شیعوں میں تو 14,000. 14,000 شرعی مہر نہیں ہے، بلکہ خود یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے اپنی طرف سے. اور پھر 14,000 روپے آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ 14,000 آپ کہیں چاندی کے سکے، 14,000 سونے کے سکے ہو جائے. جب 14 ہی کی عدد کی آپ کی شرط ہے تو آپ پیسے ہی کیوں رکھ رہے ہیں 14؟ ایسا 14 کا عدد جو ہے تو مبارک ہے، تو 14 مبارک ہے تو آپ شادی کے سکے 14 کر لیجیے، 14,000 کر لیجیے. تو وہ کوشش یہ ہے کہ جہیز زیادہ ملے، مہر کم سے کم ہو. تو یہ سب غلط حرکت ہے. جو بہت اچھا ہے کہ آپ حضرات نے ایک تحریک کی صورت میں سے شروع کیا. ہم لوگ کی طرف سے بھی بہرحال یہ تحریک ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ اس میں کافی کامیابی بھی ہوئی ہے. بچے ہمارے جو ہیں، حضرت دعا کریے کہ مطلب یہ تحریک اور ہاں بالکل ہماری دعا ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ابھی حیدرآباد کا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ گجرات کا، ہاں، بچی نے سوسائڈ کی صرف جہیز کی وجہ سے. کہ اس کو اتنا زیادہ وہاں پریشان کیا گیا کہ اس نے سوسائڈ کر لی. تو اس نے خود سوسائڈ کی، بعض جگہ جلا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اور اس کو سوسائٹی کا رکھ دے دیتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے جائیداد بیچ کر اپنے مکان، بہت سے ماں باپ مثالیں ایسی ہیں کہ اپنا ذاتی مکان بیچا، شادی کی اور خود کرائے کے مکان میں آ گئے. میرے معلومات میں ہیں لوگ خود کرائے کے مکان میں آ گئے اور پوری زندگی اب کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. ذاتی مکان بیچ دیا، بیٹی کی شادی. تو یہ سب غیر اسلامی ہے، سب بلکہ باعث شرم ہے، ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم دوسرے مذہب والوں، یوں تو بہت ہم پکے مسلمان بنتے ہیں صاحب، یہ مسلمان وہ مسلمان، یہ اسلام اسلام، لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ساری رسمیں ہمارے یہاں غیر مذہب والوں کی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. سانچک بھی ہوگی، کوئی اسلام میں تصور نہیں معلوم. سانچک بھی وہیں سے آ رہا ہے، مانجھا بھی انہیں کے یہاں ہے، صحرا بھی انہیں کے یہاں ہے. یہ طریقہ یہ صاحب کہ جب تک کہ دلہن جو ہے وہ وہاں سے آیا جوڑا نہیں پہن، لیکن نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. معلوم سب کے سب جو ہے. اور نت جو ہے سب سے بڑی چیز نت ہے. نت کیا چیز ہوتی ہے؟ نت جو ہوتا ہے وہ نکیل ہوتی ہے کہ جو جانور کے ناک میں ڈالی جاتی ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے. وہ کہتے تھا بغیر نت کے ہم نکاح نہیں ہو پائے. ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، بغیر نت کے نکاح نہیں ہوگا. ارے نت ہے کیا چیز پہلے تو سمجھو. نت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور کی طرح سے لے جائی جائے گی. جس طرح سے نکیل پڑتی ہے اس میں گھوڑوں کے اور بیلوں کے اور گایوں کے، تو اس طرح سے اس کے بھی نکیل ڈال کے لے جایا جاتا ہے. اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں صاحب بغیر نت کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت خرابیاں ہیں کہ جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ نے یہ راحت فاؤنڈیشن واقعی سے راحت ملے گی اس مسلمانوں کو انشاءاللہ. اور اس میں کہ اور یہ کہ کھانا وانے میں بہت زیادہ لمبا چوڑا خرچ ہوتا ہے. لڑکی پہ کوئی خرچ نہیں. میں نے کہا کہ اسلام میں مذہبی طور پر لڑکی والوں پہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جو ہے، اور جو یہاں حضرات موجود ہیں وہ بھی سنتے رہے جو بعد میں کہہ رہا ہاں ولیمہ تو جائز ہے. صرف ولیمہ جو ہے وہ جائز نہیں، مستحب ہے، تو پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے. باعث ثواب ہے وہ.
बायस सवाब महल वाजिब वलीमा मुस्तहब। हज़रत मौलाना कल्ब जवाद साहब, कितनी साहब गोई और वो अमली किरदार जो ख़ुद अपने घराने में मिसाल दी उन्होंने। हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हर कोई इन बातों पर अमल करे। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त